ہم سب پر بارہا مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ مصیبت جو ہے وہ امیر پر بھی آتی ہے، غریب پر بھی آتی ہے، صحت مند پر بھی آتی ہے، کمزور پر بھی آتی ہے، پڑھے لکھے پر بھی آتی ہے اور ان پڑھ پر بھی آتی ہے۔ مصیبتیں جو ہیں وہ ہر ایک ایماندار جانتا ہے کہ مصیبت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس روئے زمین کے اوپر، کیونکہ ہمیں ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن پاک کلام میں سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے تاکہ خداوند ہمارا خدا ہماری مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ زبور کی کتاب زبور نمبر 102 اور پہلی 2 آیات۔ اے خداوند میری دعا سن، میری فریاد تیرے حضور پہنچے، میری مصیبت کے دن مجھ سے رو پوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا، جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے۔ دوسری آیت، میری مصیبت کے دن مجھ سے رو پوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ یہاں تک کہ پہلا تھسلنیکیوں 3 باب کی 3 آیت میں مقدس پولس رسول ایمانداروں کو سکھاتے ہیں ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ مقدس پولس رسول تھسلنیکی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم ان کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم ان کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایماندار مصیبتوں سے گزرتے تو دنیا دار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، لیکن ایمانداروں کے پاس ایک امید ہوتی ہے۔ ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ایون کہ ایک کلیسیا کو مکاشفہ کتاب میں خداوند یسوع مسیح لکھواتے ہیں کہ تم لوگ 10 دن تک قید میں ڈالے جانے کو ہو، جان دینے تک وفادار رہو تو زندگی کا تاج پاؤ گے۔ مصیبتیں جو ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں، مصیبتیں ہر ایماندار پر آتی ہیں۔ ایوب کہتے ہیں کہ کیا خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں تو دکھ نہ پائیں۔ اور اعمال کی کتاب اس کے 14 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یعنی ایماندار جو تھے وہ مصیبتوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایماندار ہونے کے ناطے سے ہمیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، دکھوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ لیکن پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج بزرگ داؤد کو اپنا استاد بنائیے اور بزرگ داؤد سے سیکھیے۔ بزرگ داؤد جو تھے وہ 8 سال تک ساؤل بادشاہ کی نفرت کا نشانہ بنے۔ ساؤل بادشاہ 3000 فوجی جوان لے کر داؤد کے پیچھے لگا رہا، اور وہ بھی 8 سال تک۔ یہ بزرگ داؤد ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا وقت کیسے گزرا۔ غاروں میں چھپتے تھے، کس قسم کی مصیبت تھی، وہاں مچھر کس قسم کا ہوگا، خوراک کیسے ملتی تھی۔ 3000 فوجی جوان داؤد کے پیچھے لگے ہوئے تھے، داؤد چھپتا پھرتا تھا۔ 8 سال داؤد نے کیسے گزارے، اور پھر اس مصیبت کے عالم میں انہوں نے زبور لکھے، انہوں نے خدا سے اپنا تعلق بنا کے رکھا، خدا سے رشتہ داری بنا کے رکھی۔ آج وہی داؤد زبور 102 اس کی 2 آیت میں دوبارہ پڑھیں کہ اثر ذرا 2 آیت کو، زبور 102 کی۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے رو پوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا، جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے۔ زبور 102 کی 2 آیت میں، میری مصیبت کے دن مجھ سے رو پوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ آپ یہ دیکھیں، میری مصیبت کے دن مجھ سے رو پوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔
यहाँ पर अभी मुसीबत का दिन आया नहीं है, मुसीबत का दिन दूर है। मुसीबत के आने वाले दिन के लिए बुजुर्ग दाऊद दुआ करते हैं कि मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। याद रखें, जब हमारे हालात बहुत अच्छे हों, हम कोशिश करें अच्छे हालात में अपने आप को बुरे हालात के लिए भी तैयार करें, अच्छे हालात में बुरे हालात के लिए भी तैयार करें। अगर हम बुरे हालात के लिए तैयार करेंगे तो ये दानिशमंदी है। अयूब जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर बुरे हालात आ गए, आजमाइश आ गई, ईमानदारों पर बड़ी बड़ी आजमाइश आ गई। मुबारक वो ईमानदार हैं जो अपने आप को मुसीबतों के लिए, आजमाइशों के लिए, दुखों के लिए तैयार रखते हैं और वो रेडी रहते हैं। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, यानी जिस दिन मेरी मुसीबत आ जाए, मेरे पर कोई मुसीबत आ जाए, अपना चेहरा नहीं छुपाना, रूपोश ना होना, बल्कि तो मेरी मदद करना। उनके कहने का यहाँ पर यह मतलब है। तो आज ये सीख लीजिए कि हम जब भी अच्छे हालात हों, तीनों टाइम की खुराक बकसरत मुहैया हो रही हो, अपने छत के नीचे सोते हैं, दीगर सहूलियात हैं, हम खुदावन को बोलें खुदावन अगर कोई मुश्किल आ जाए हमसे अपना चेहरा ना छुपाना, हमारी मदद के लिए बर वक्त मुहैया हो जाना, अपना आसमान खोलना, अपनी मदद मुहैया करना, हमसे रूपोश ना होना, हमसे छुपना ना। बड़ी दानिशमंदी की दुआ है। अच्छे हालात में बुरे हालात के लिए तैयारी। जिस तरह खुदा जो है, आप ये देखें, गर्मी में खुदा आम मुहैया करता है। हालांकि आम की भी तासीर गर्म है और ऊपर से मौसम की तासीर भी गर्म है। खुदा इसलिए मुहैया करता है कि हम गर्मी में आम खाकर सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, और सर्दी में ठंडे फ्रूट, किन्नू हो गए, माल्टे हो गए, ताकि हम ठंडे फल खाकर गर्मी के लिए तैयार हो जाएं, हम आने वाले मौसम के लिए तैयार हो जाएं। सर्दियों में हम ठंडी खुराक खाएं जिसमें फल आते हैं, किन्नू आ गए, दीगर ऐसे ठंडे फ्रूट आ गए, वो खाने से हम गर्मी के लिए तैयार होते हैं। और गर्मियों में हम गर्म फल खाने से, आम वगैरह, हम सर्दियों के लिए तैयार होते हैं, अगले मौसम के लिए तैयार हो जाते हैं। और चूंटी के बारे में भी इमसाल की किताब में लिखा है कि वो अपने आने वाले मौसम के लिए, अगले वाले मौसम के लिए, आने वाले मौसम के लिए अपनी खोरिश जमा कर लेती है। इसलिए जब अच्छे हालात हों तो अपने आप को बुरे हालात के लिए तैयार करें, बुरे हालात हों तो खुदा के घर में अच्छे हालात की उम्मीद करें। अभी मुसीबत आई नहीं, यहाँ पर दाऊद पहले खुदा से दुआ करता है कि मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना चेहरा ना छुपाना। तो खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदा से दुआ करनी चाहिए। जरा निकालिए ज़बूर 18 उसकी 3री आयत पढ़ें। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। ज़बूर 18 की 3री आयत में लिखा है मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बुजुर्ग दाऊद यहाँ पर कहते हैं जो खुदा सताइश के लायक है, मैं उसे पुकारूंगा, मैं अपने खुदा की मदद सराई करूंगा, मैं प्रस्तिश करूंगा, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, और फिर यूं अपने दुश्मनों से मैं बचाया जाऊंगा। जिस घर के अंदर प्रस्तिश होती है, रोज़ दुआ होती है, खुदा के निगहबान फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं, खुदा अपना चेहरा उनकी तरफ जलवागर फरमाता है, खुदा उन पर मेहरबान हो जाता है। फिर इर्द गिर्द के दुश्मन, बुरी नज़र रखने वाले, चोरियां करने वाले, लूटने वाले, जादू करने वाले, फिर जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि खुदा उनका हमायती और खुदा उनका मददगार हो जाता है। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। याद रखें, मुसीबतों का आना ज़रूर है, लेकिन शर्त यह कि हम जब अच्छे हालात हों, अपने आप को मुसीबतों के लिए, बुरे वक्त के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ज़बूर 102 में देखें, हमने भी पढ़ा हमने कि वहाँ बुजुर्ग दाऊद दुआ करते हैं कि मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो।
یہ جو دعا ہے نا، جب دعا دل توڑ کر نکلتی ہے، دل چیر کر نکلتی ہے، تو وہ آسمان کو بھی چیر کے اوپر چلی جاتی ہے، خدا کے حضور پھر دعا سنی جاتی ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے علاقے کے اندر ایک نوجوان نے، اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے موبائل چوری کیا ہے محلے میں، اس نے موبائل چوری کیا ہے۔ اب مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بات سچ تھی یا جھوٹ تھی۔ شادی شدہ لڑکا ہے، بچوں والا تھا، اس کو کچھ بنگالی، بہت سارے بنگالی لڑکے جو تھے اس کو پکڑ کے وہاں سے لے کر آ رہے تھے، اور میں کسی کام سے آ رہا تھا واپس، تو میں نے اس کو دیکھ کر بڑا میں حیران ہوا۔ میں نے بائک ایک سائڈ پہ لگائی، اترا میں، لیکن رش بہت تھا، لڑکے بہت تھے، چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں، غصے میں، وہ خطرناک قسم کے غصے میں تھے۔ اس کو لے کر نا یہاں سے وہ لے گئے اس کو روڈ کی طرف۔ میں ایک دو ساتھیوں کی طرف گیا، لیکن مجھے کوئی ملا نہیں کہ ہم آؤ اس کی مدد کریں، لوگوں کو سمجھائیں، چلو یار بچوں والا ہے کہ جان سے نہ مار دیں اس کو۔ پھر میں نے ایک بنگالی شخص کے پاس، میرا دوست ہے، اس کے پاس میں گیا، میں نے کہا اب اس میں دخل دو، بچوں والا ہے، غلطی ہو گئی، چوری بھی کر لیا تو کیا ہو گیا، اب چوری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جان ہی لے لیں، ان کو سمجھاؤ، اس کی مدد کرو۔ تو اس نے پھر مدد کی، اس نے جا کے بات کی، مجھے بولا سر آپ جاؤ۔ میں آ گیا اور گھر آ کے میں نے پھوٹ پھوٹ کے رو کے دعا کی اس کے لیے کہ خداوند تو اس پہ رحم کر، خداوند اس کی جان بچا دے، خداوند یہ بچوں والا ہے، خداوند اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، خداوند اس پہ رحم کر، پھوٹ کے دعا کی۔ میرا تو حال برا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی بنگالی کا فون آیا، سر بندہ چھڑا دیا آپ کا۔ میں نے کہا زندہ باد، یہ انسانیت کا ثبوت ہے۔ کتنا اچھا لگا مجھے۔ دعا مصیبت سے بچاتی بندے کو۔ ہمارے ہونٹوں میں جو زنگ لگا رہتا ہے نا، یہ خطرناک ہے۔ دعائیں کر کے دیکھو، خدا مہربان ہے۔ کھانا پکانے سے پہلے دعا کر لو، خداوند اپنا ہاتھ بڑھا دے، دیکھو پھر کھانا کیسا پکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے دعا کرو۔ مصیبت ابھی آئی نہیں ہے، دعاؤں میں لگ جاؤ، خداوند اگر کوئی مصیبت آ جائے، آگے تو کھڑا ہونا، ہم کمزور ہیں۔ آزمائش آ جائے، تو کھڑا ہونا، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تو کھڑا ہونا، پھر خدا ہمیں غلبہ دے گا، پھر ہمیں خدا مغلوب نہیں ہونے دے گا، ہمیں پست نہیں ہونے دے گا، ہمارا ساتھ دے گا، ہماری مدد کرے گا۔ ایک بشپ صاحب کہتے ہیں اگر ساری دنیا اپنے مسئلے لے کے میرے پاس آ جائے تو میں اس کا حل بتا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے بتائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا میں ایک سٹیمپ بنوا لوں گا، اس سٹیمپ پہ لکھا ہوگا یہ مسئلہ آپ کے دعا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، بس میں پیپر لوں گا، سٹیمپ کا ٹھپا لگاؤں گا، پیپر پکڑا دوں گا، جاؤ پڑھو جا کے اس کو۔ پیپر لوں گا، سٹیمپ کا ٹھپا لگاؤں گا، بولوں گا جاؤ یہ مسئلہ آپ کے دعا نہ مانگنے کی وجہ سے ہے، یہ مسئلہ آپ کے دعا نہ مانگنے کی وجہ سے ہے۔ روز بچوں کو لے کے بیٹھیں، روز گیت گائیں، دعائیں کریں۔ صبح چھٹی ہے، اتوار ہے یا ہفتہ ہے، چلو بھائی آج رات 3 گھنٹے گیت گاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آسمان کھل جائے گا۔ کوریا میں لوگ اپنے بچوں کو لے جا کر ہفتہ ہفتہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، رو رو کے گھٹنے ٹیک کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے مسئلوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، انجیل کے لیے، انجیل کے پھیلنے کے لیے۔ کورین جو ہے نمبر 1 کرسچن گنے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روح پوش نہ ہونا، کیا بات ہے۔ زبور 91 کی 15 اور 16 آیات، زبور 91 اس کی 14، 15، 16 3 آیات پڑھوں گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ زبور 91 کی آخری 3 آیات میں ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے ہم نے ایک کام کرنا ہے،
ہم نے خداوند اپنے خدا سے دل لگانا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ آج کے انسان نے نہ جانے کہاں کہاں دل لگایا ہوا ہے، موبائل سے دل لگایا ہوا ہے، شاپنگ سے دل لگایا ہوا ہے، پیسوں سے دل لگایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس نے ایک کام کیا ہے، اب خدا کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ میں اسے چھڑاؤں گا ایک، میں اسے سرفراز کروں گا دو، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا تین، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا چار، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا پانچ چھ، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا سات، اور اپنی نجات سے دکھاؤں گا آٹھ۔ لیکن ساری بات میں مصیبت میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا مصیبت میں اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جو ایماندار لوگ ہیں، جو اپنے خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھا ہے، خدا کا یقین کیا ہے، خدا پر ایمان لائے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ، اس کا نام ایمینویل ہوگا، یعنی خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ۔ وہ ایمینویل ہے اور خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خداوند اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، چاہے وہ کتنی بھی شدید ہو، تو بس ہمارا ہمیں نہیں چھوڑنا، اپنا چہرہ جلوہ گر فرمانا۔ یاد رکھیے گا، جن گھروں پر خدا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے، مصیبت آتی ہے لیکن مصیبت بستر نہیں لگا سکتی وہاں پر، اس کو جانا پڑتا ہے، اس کو جانا پڑتا ہے۔ ذرا نکالیں لوکا کی انجیل پہلا باب، اس کی 71 آیت۔ یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں سے نجات بخشی۔ کیا بات ہے! جب یوحنا پیدا ہوا تو زکریا نے نبوت کی، گیت لکھا، یہ زکریا کی نبوت ہے کہ یوحنا جو ہے اس لیے پیدا ہوا، یسوع اس لیے آئے گا، فضل کا دور شروع ہو گیا ہے کہ خدا ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات خدا نے بخشی ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیں نجات بخشنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، ایماندار ہونے کے ناطے سے یہ ایک بڑی تسلی ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے، مصیبت آوے تے 100 وار آوے، چلی جان جاوے تے 100 وار جاوے، نمی ہور دنیا وسانی پوے گی، تے جے کھانی پوے مار تے کھانی پوے گی۔ ایماندار مصیبتوں سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے مصیبت آئے تو 100 بار آ جائے، چلی جان جائے تو 100 بار چلی جائے۔ مصیبت آئے تو 100 بار آئے، چلی جان جائے تو 100 بار جائے، نئی اور دنیا بسانی پڑے گی، اور اگر کھانی پڑے مار تو کھانی پڑے گی۔ یہ ایک شاعر کہتا ہے، ایک گیت کے اشعار ہیں۔ ایماندار مصیبت سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ تیار رہتا ہے، وہ آنے والی مصیبت کے ساتھ ایسے تیار رہتا ہے جیسے کسی ملک کی فوج جنگ کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنے خدا کی مدد اس نے مانگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ آج سیکھ لیں کہ جب دعا کریں آنے والے دور کے لیے، مصیبتوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں اس گھرانے کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ کلام کا جو بیج بویا گیا ہے ان کی زندگی میں گہرا اثر پیدا کرے، تیرے بیٹے یسوع کا خون ان کی حفاظت کرے۔ ایک ایک جان زندگی پر اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے تو سارے کنبے گھرانے کو اپنے حضور یاد کر۔ آج کی عبادت کے لیے باعث برکت ہو، آئے ہوئے مہمانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اپنا جلالی ہاتھ بڑھا۔ اپنے نام کی خاطر ان بچوں کو، خاندان کو اپنی پاک پناہ ملے، اپنی محافظت میں رکھ، یسوع کے نام میں آمین۔